بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج آپ کی خدمت میں اسلام آباد کی کارروائی اور لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال صاحب کا جو آرڈر ہوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور زمان پارک میں جو گزشتہ روز پولیس پر تشدد کیا گیا اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویورز کہ وارنٹ گرفتاری کے جو جاری عدالت کرتی ہے، پہلے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ قانون جو پاکستانی ہے اس پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی شخص جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہو، فوجداری مقدمہ بن چکا ہو اور وہ گرفتار ہونے سے فرار اختیار کر رہا ہو، گرفتاری نہ دے، تو پولیس کو ضابطۂ فوجداری کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس شخص کو گرفتار کرے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس مقدمے کا جو تفتیشی ہے وہ عدالت جو اس کی متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ ہے اس سے وہ اجازت لے گا وارنٹ گرفتاری کی، اور وہ جو ہے جا کے اس شخص کو گرفتار کرے گا۔ اچھا، اس میں بعض میں مقدمات میں پولیس کو ڈائریکٹ اختیار ہے اریسٹ کرنے کا، بعض جو جرم ہوتے ہیں اس میں پھر وہ عدالت سے اجازت لیتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا، اگر کسی فوجداری مقدمے میں کوئی ملزم ضمانت پر ہو اور جب عدالت اس کو تاریخ دیتی ہے مزید مقدمے کی کارروائی کے لیے، تو وہ ملزم جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے ہر تاریخ پر، اور جو ضمانت ہو چکی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ضامن جو ہے وہ اپنا بطور شیورٹی جو ہے وہ دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو عمران خان کا، اب اس مقدمے پہ آ جاتے ہیں، توشہ خانہ جس میں مدعی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال کی کورٹ میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے، اور اس میں جو ہے وہ ضمانت پہ ہے یہ ملزم عمران نیازی، اور اس کے بعد جو ہے عدالت نے ہر تاریخ پہ ملزم کی حاضری ضروری ہوتی ہے، اور اس ملزم کی جو حاضری ہے ہوگی تو آگے مزید کارروائی بڑھے گی۔ جب یہ پروسیس مکمل ہو گیا تو اس کے بعد فرد جرم جو ہے وہ کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد فرد جرم لگتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مدعی کی شہادت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو شہادت جو ہے وہ شروع کی جائے۔ اب یہ متعدد تاریخ سے یہ جو ملزم عمران نیازی ہے اس نے اس عدالت میں جانے سے گریز کیا۔ ضابطۂ فوجداری کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر ملزم ایک تاریخ پہ غیر حاضر ہو، اگر عدالت کو ان کے وکیل درخواست دے دیں کہ جناب ہمارا ملزم بیمار ہے اس وجہ سے نہیں آ سکتا، یا وہ شادی میں مصروف ہے، کوئی بھی ریزن، اور اس وجہ کو وہ عدالت اگر مطمئن ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے، تو عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے، نیکسٹ ڈیٹ پہ جو ہے ملزم جو ہے وہ حاضر ہو۔ اب اس کیس میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، متعدد تاریخیں گزر گئیں، یہ ملزم پیش نہیں ہوا۔ اچھا، اس میں عدالت نے جو قانون کے مطابق حاضری معافی بھی دی، ایڈجرمنٹ بھی دی، اس کے بعد پھر عدالت نے بیلیبل وارنٹ نکالے، یعنی کہ 2-3 مرتبہ
حاضری سے استثناء دینے کے بعد جب قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں اسلام آباد پولیس آئی اور انہوں نے شبلی فراز جو باہر آئے ان کو نوٹس کو وصول کرایا کہ بھئی آپ کے قابل ضمانت وارنٹ ہیں، آپ کے لیڈر کے جو آپ کا لیڈر آپ ملزم ہیں، اس پہ جو ہے وہ آپ نے فلاں تاریخ کو پیش ہونا ہے، یہ ایک گارنٹی کے طور پہ وہ ہوگی۔ اب جو نیکسٹ ڈیٹ آئی تو ملزم کوئی نہیں، ضامن بھی کوئی نہیں، تو عدالت نے جو ہے ضابطۂ فوجداری کے مطابق جو ہے جو وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ اب وہ وارنٹ گرفتاری نہ یہ کسی حکومت کا ہے، نہ وفاقی حکومت کا کام ہے، نہ صوبائی حکومت کا کام ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کا ہے، عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ اچھا، وارنٹ گرفتاری کی جو تعمیل ہے، جس پر عمل کرنا ہے، وہ متعلقہ تھانے کی جس میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ پولیس ذمہ دار ہے کہ اس ملزم کو عدالت کے حکم کے مطابق اریسٹ کیا جائے۔ اچھا، وہ جب پولیس اسلام آباد سے لاہور آتی ہے تو آگے جو حالات ہوئے، جو وہاں پہ پولیس پہ جو ہے وہ پیٹرول بم پھینکے گئے، خیر اس پہ پیٹرول جو بم ہے ان پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ تقریباً 24 گھنٹے یہ دگا مشقی لگی رہی اور مار کٹائی ہوتی رہی۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ ہو، اس جیسی ہو فلاحی ریاست ہو، قانون کی حکمرانی ہو، امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہو، ضابطۂ فوجداری میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو سابقہ وزیر اعظم ہو، جو وفاقی وزیر سابقہ ہو، وہ کوئی بڑا آدمی ہو یا کوئی چھوٹا آدمی ہو، اس پہ جو ہے وہ ایسا قدغن جو ہے قانون میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہو کہ اس گنجائش کے مطابق جو ہے وہ سپر سیٹ ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ضابطۂ فوجداری میں یہ تحریری طور پر لکھا ہوا ہے کہ فرد کا جو ہے وہ الفاظ ہیں پرسن، اینی پرسن۔ اب جو شخص اپنی 3.5 سال سے رول آف لا کی بات کرتا ہے، جو شخص قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، اس کو کوئی گرفتار کرنے سیاسی جماعت نہیں گئی، کوئی حکومت نہیں گئی، عدالتی حکم کو اس ملزم نے تسلیم نہیں کیا اور اس نے خون خرابہ کرانے کی بھرپور کوشش کی۔ اب آ جاتے ہیں جناب اس بات پہ کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی مدد سے جو وہاں پہ معاملات ہوئے، پھر آپ دیکھیں کہ زمان پار کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان سے کی پولیس ہے، وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ اب یہ پولیس اگر جاتی ہے آگے سے، وہ پولیس جو ہے وہ اٹیک کر دیتی ہے، اندر آدمی ہیں، جو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اندر مورچہ بھی ہیں، تو یہ ساری صورتحال۔ لیکن پنجاب پولیس اور وفاقی حکومت کی جو پولیس آئی، یہ بغیر کسی اسلحے کے تھے، ڈنڈے تھے، اور ایک جو ہے وہ گن جو ہے شیلنگ کے لیے، آنسو گیس کے لیے، وہ بھی کاؤنٹر کے طور پہ انہوں نے استعمال کی، اور متعدد جو ہے وہ زخمی کیے پولیس۔ اب آ جاتے ہیں جو پیٹرول بم ہے، بھئی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیٹرول بم جو بوتل میں وہ پیٹرول ڈالتے ہیں، پھر اس میں وہ پنجابی میں ڈیوٹ کہتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، تو پھر اس کو آگ لگا کے پھینکنا، یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے۔ اور یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمان پار کے اندر جو ہے وہ تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں، اور وہ ایک دن کی بات نہیں ہے، وہ کئی دنوں سے غالباً یہ وہ پیٹرول بم جو ہے وہ بنا رہے تھے، اور اس کو جو چلاتا ہے وہ بھی ٹیکنیکل آدمی چلاتا ہے۔ ایک عام آدمی بوتل میں وہ اس میں وہ پیٹرول ڈال لیں آپ،
اور اس میں وہ دھاگا یا کپڑا سا ڈال دیں، اس کو آگ لگائیں تو صحیح، جسٹ پیٹرول کے پاس وہ ہے، جب آپ لائٹر جلائیں گے اس کو جو ہے وہ شعلہ پڑے گا، وہ وہیں پہ پھٹ جاتا ہے، یعنی کہ جو جلانے والا ہے وہ اسی کے ہاتھوں میں ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ تربیت یافتہ لوگوں کا کام ہے، جنہوں نے تیار کیے ہیں اور جنہوں نے پھر پھینکے ہیں۔ عام جو انسان ہے اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور ملزم جو ہے عمران نیازی، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کراچی میں ایم کیو ایم نے ایک دور میں، اس وقت جو پلاسٹک کی بوتل نہیں ہوتی تھی، وہ دوسری شیشے کی ہوتی تھی، اس میں یہ پیٹرول پام جو ہے فورسز پہ پھینکا کرتے تھے، اور پھر 9-0 کا وہ گراؤ کرتے تھے۔ آج کی یہ جو کاروائی ہوئی ہے ساری، یہ 9-0 بننے جا رہا تھا زمان پار، اور اس طرح کی کاروائیاں ریاست کے اندر ریاست اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا اور عدالتی ریٹ چیلنج کرنا، دونوں کے خلاف اگر کوئی ملزم کھڑا ہے تو یہ شخص ہے۔ اب جناب دوسری طرف دیکھیں کہ زلمے خلیل زاد، وہ بھی میڈیا میں آن کے اس کی جو ہے حمایت کر رہا ہے، اس ملزم کی۔ تو مولانا فضل الرحمان کی کل کی پہ جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ملزم جو عمران نیازی ہے، یہ فضل الرحمان کے مولانا کے بقول کے یہ ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ زلمے خلیل زاد نے جو ہے وہ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بہرحال یہ ان کا ویو ہے۔ اب جناب جو کاروائی ہوئی، عدالتی کاروائی کی طرف آ جاتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو پولیس ہمیں جو ہے وہ گرفتار نہ کرے، اور میں 100 تسبیح کے دانے پڑھتا ہوں ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے ججز پہ، کہ انہوں نے کیا تاریخی فیصلہ صادر فرمایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اس کو 10 بجے تک گرفتار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، نظر نہ لگ جائے ہمارے جوڈیشری سسٹم کو۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی ایک ایڈیشنل اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے وارنٹ گرفتاری جاری کیا، اس کو کسی دوسرے صوبے کی عدالت کیا روک سکتی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا اس وفاقی حکومت کی سپیریئر عدالت اس وارنٹ کو روک سکتی ہے؟ اب اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہائی کورٹس ہیں، لاہور ہائی کورٹس ہیں، پشاور ہائی کورٹ ہے، اور سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان کوئٹہ ہائی کورٹ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ کسی کو کوئی آرڈر پاس کرتی کسی مقدمے میں، تو دوسری ہائی کورٹ کو، میرا جہاں تک علم ہے، وہ اس کو روک نہیں سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا جو آرڈر تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پورے ملک کی سپریم کورٹ ہے، ایک صوبے کی دوسرے صوبے۔ اب معاشرے میں جب ہم بطور وکیل کے پیش ہوتے ہیں عدالت میں، تو جب ہم لاہور ہائی کورٹ کے کسی بینچ کے سامنے پیش ہوں تو ہم ججمنٹ دیتے ہیں کہ یہ جناب ججمنٹ ہے، اس سے پہلے یہ کیس فائل ہوا ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ قانونی پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں۔ تو ججز یہ کہتے ہیں یہ جو فیصلہ آپ دے رہے ہیں یہ ہماری ہائی کورٹ کا ہے یا کسی دوسری ہائی کورٹ کا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے، کے پی کے کی ہائی کورٹ ہے کا فیصلہ ہے، تو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ منشیات کے کیسز میں کے پی کے کی ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے وہ متعدد فیصلے کرتے ہیں منشیات کے بارے میں، اور جب ہم پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں بیل کے لیے نارکوٹکس کیسز میں، تو وہ ان کی ججمنٹس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے پیرامیٹرز ہیں۔ بھائی ٹھیک، اچھی بات ہے، بھائی
ہماری کوئی ججمنٹ ہے تو لائیں تو اس پہ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، اس ججمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب سیم پوزیشن یہ ہے کہ جب مرکز کی ایک عدالت ہے، اس کے وارنٹ کو یا اس کے کام کو روکنا یا پولیس کو حکم دینا کہ جناب آپ رک جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ اس میں ضابطے کی خلاف ورزی ہے، یہ درست فیصلہ نہیں ہے میری نظر میں۔ کیونکہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے ویڈیوز دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہوگا، بالکل درست چیلنج ہوگا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے آرڈر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوا مینٹینیبل اپلیکیشن اس حد تک کہ تھرو پراپر گئی ہے۔ اب ہائی کورٹ نے جو آج فیصلہ کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس نے یہ واضح طور پہ کہا کہ جو عدالت ہے وہ خود فیصلہ کرے، اور آپ کا جو رویہ ہے لاہور میں، وہ ساری الیکشن کمیشن بھی گیا اور وہ دیگر لا آفیسر بھی گئے، انہوں نے عدالت نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، یہ متعلقہ آپ کی کورٹ کرے گی۔ اچھا آج جو ہے جب صبح اپلیکیشن دی گئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال صاحب کے پاس کہ جو ہے ہم وہ دیتے ہیں جناب آپ کو گارنٹی، انڈرٹیکنگ دے دیتے ہیں، 18 کو ہم پیش ہو جائیں گے۔ اب جب دونوں طرف سے آرگومنٹس ہوئے، آئی جی صاحب کی طرف سے پولیس بھی گئی، الیکشن کمیشن جو کمپلیننٹ ہے وہ بھی گیا، تو جج صاحب نے یہ کہا کہ جب انہوں نے وہ سارے آئی جی صاحب نے کہا کہ ہمارے اتنے آدمی زخمی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں، تو عدالت نے کہا کہ یہ جو آپ کی اپلیکیشن انڈرٹیکنگ ان حالات میں جو لاہور میں حالات آپ نے بنائے ہیں یہ میں مسترد کرتا ہوں، وارنٹ گرفتاری اپنی جگہ پہ برقرار ہے، 18 کو جو ہے اریسٹ ہو کے اس نے آنا ہے۔ اچھا اب یہ سمجھ نہیں آتی اس ملزم عمران نیازی کی، بھئی عدالت نے وارنٹ نکالے ہیں، آپ نے جیل نہیں جانا، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کسی اپنے لیگل ٹیم سے مشورہ کر لیں کہ بھائی ایک عدالت کا وارنٹ گرفتاری ہے کہ آپ تاریخ پہ مقدمے میں پیش نہیں ہو رہے، لہذا آپ پیش ہوں، آپ آئیں عدالت میں پیش ہوں اور بتائیں کہ جناب میں حاضر ہو گئی ہوں، جی 18 کو عمران نیازی عدالت میں پیش ہو جائے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ وارنٹ گرفتاری اسی وقت ایٹ دی اسپاٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ حکم پر عمل درآمد ہو چکا ہے، دین فرد جرم چارج فریم ہوگا ایویڈنس کے لیے، کیس فکس ہو جانا ہے، آپ نے جیل تو جانا کوئی نہیں ہے اس مقدمے میں، یہ جو آپ نے جس میں آپ نے پیش ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر لاہور ہائی کورٹ نے 17 تاریخ تک یعنی کہ کل تک پھر جو ہے پولیس کو روک دیا ہے، یعنی کہ مرکز یہ چاہ رہا ہے، مرکز کی عدالتیں، کہ وہ آئے ملزم۔ لاہور ہائی کورٹ جو ہے جو جس کا آرڈر ہے وہ اس میں انہوں نے جو کمپلیننٹ ہے فواد چودھری صاحب، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ ایڈجرن کیا جائے۔ اچھا عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ جو پٹیشنر ہوتا ہے جب اس کو سٹے مل جاتا ہے، جو آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے نیچے، ٹھیک ہے جی، اس پہ اگر کمپلیننٹ جو ہے پٹیشنر جو ہے وہ اگر بحث نہیں کرتا، کہتا ہے مجھے ایڈجرنمنٹ چاہیے، تو وہ آرڈر جو ہے جو انٹرم سسپینڈ ہوتا ہے اس کو پھر مینٹین نہیں رکھتے عام حالات میں۔ اس حکم میں جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھی آرڈر جو ہے یسٹرڈے آرڈر شیل ریمین ہے جی، وہ ٹیل نیکسٹ ڈیٹ تک کر دیا ہے۔ تو یہ کیا مطلب کہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے؟ اب جب اسلام آباد کی پولیس دوبارہ آئے گی، ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے کہ جناب آپ اس کو جو ہے 17 تک گرفتار نہ کریں، اور پھر جو ہے وہ کل فرائیڈے ہے، ظاہری بات ہے تو 18 ہفتے کو ہے، تو اس میں کیا ہونا ہے؟ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ اب بھی جو ہے اعلیٰ جوڈیشری میں جو ہے وہ ایسے
فیکٹرز موجود ہیں، ایسے جو ہے وہ جسٹس منیر کی روح جو ہے نا وہ مجھے نظر آتی ہے۔ اب یہ جو ایکٹ ہے مرکز کی عدالت کے اگینسٹ پولیس کو روکنا، یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس پیارے اور لاڈلے ملزم کو گرفتار ہونے سے بچانے اور ایک راہداری پرووائڈ کرنا نظریہ ضرورت کے تحت یہ سارا ایکٹ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ 18 تاریخ کو اس عدالت میں جہاں پہ چارج فریم ہونا ہے ملزم عمران احمد نیازی پر، وہ چارج فریم ہوتا ہے یا نہیں۔